ہمیں ماں نے آزاد جانا ہے، ہم نہ اسلام آباد کی غلامی کریں گے، ہم پاکستان کے غلام نہیں ہیں۔ آپس میں مسلکی تعصبات، پارٹی تعصبات، آپس میں فرقہ بندیاں، ان میں سے الجھ کر کے سامراج فارغ ہو گیا، ظالم فارغ ہو گیا، ہمیں ایک دوسرے سے الجھا دیا۔ ہمارے تمام ممبر و محراب ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، ہمارے مساجد ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، ہمارے مسالک ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے۔ ظالموں کے خلاف مسجد سے آواز نہ اٹھے، جابروں کے خلاف مسجد سے آواز نہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے گا؟ جس کا بچہ گم شدہ ہے، اس ماں کے لیے ہمارا ممبر استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس خطبے، اس لاٹھی کو ہاتھ میں رکھ کر خطبہ دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو ہمیں تو ظاہر ہے پھر لاٹھی کی جگہ پھر حلوہ پکڑ کے خطبہ دینا چاہیے۔ یہاں وزیر، یہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں جو ان کے جو طاقتور جو ہیں صوبیدار اللہ دتا، جتنا صوبیدار اللہ دتا کی آج بلوچستان میں عزت ہے، اتنا وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی عزت نہیں ہے۔ پوشن کی ماں نہ تڑپے، جلدی واپس کر دو، لیکن بلوچ کی ماں کا احترام نہیں کیا ظالموں نے۔ جب 55 کھرب میں چند خاندان عیاشیاں کریں پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن 25 لاکھ بلوچستانی مزدوری کر رہے ہو تو اسلام آباد کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اب بازر شیری ہم لوگ چوکوں پہ، ہماری ماں کو اب گالی نہیں دیتے؟ نہیں، اپنے ملک کے فوجی کا چیک پوسٹ ہے، اس کا بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اپنے وسائل، اپنے عزت اور غیرت کی خاطر اب جد و جہد کرتے ہوئے مارے جائیں، ہم شہید نہیں ہیں۔ پورا بلوچستان کی شاہراہیں بند ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ پورا بلوچستان میں پہیا جام ہو سکتا ہے جیسے غلامی کے خلاف آزادی کے لیے۔ پن کو پاکستان کے ایک عالم دین، ایک مفسر قرآن کو فتنہ قادیانیت لکھنے پر فوجی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا۔ اس عالم دین کا نام حضرت مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ قوی مزاحمت کا ایک علامت تھے۔ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی فوجی عدالت نے ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ آج کی تاریخ کی، آج کا یہ بلوچستان کے سلگتے مسائل علماء کی ذمہ داریاں عنوان کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بادشاہتیں رہی ہیں خلافت کے بعد، یا انگریزوں کے خلاف جدوجہد رہے ہیں، یا بر صغیر میں تحریک آزادی کی جدوجہد ہو، اس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا میں مزاحمت کی پوری تاریخ دیکھیں، اس میں علماء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ظلم اور جبر کے خلاف علماء کرام ہمارے جیلوں میں رہے۔ جس امام کے میں اور آپ اقتدا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ اس دن میں کوئٹہ میں علماء کرام نے ایک نشست کی۔ میں نے کہا جس بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا تھا وہ بادشاہ اچھا تھا یا آج کا شہباز شریف اچھا ہے؟ آج کے بادشاہ اچھے ہیں، وہ بادشاہ اچھے تھے؟ انفرادی اعمال کے اعتبار سے، اجتماعی اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حوالے سے، دنیا کے ہر حوالے سے اگر تقابلی جائزہ لے لیں کہ وہ بادشاہ کا جائزہ لے لیں اور آج کے بادشاہوں کا جائزہ لیں، آج کے حکمرانوں کا جائزہ لیں۔ ہمارے علماء کرام نے مزاحمت کی تھی۔ جب بھی کوئی غیر اسلامی فیصلہ سنتے تھے حکمرانوں کی طرف سے، وہ فتوے دیتے تھے، اور ان فتووں کی بنیاد پر ہمارے علماء کرام جیل جاتے تھے کہ فتویٰ تبدیل کرو، فتویٰ تبدیل نہیں کرو گے جیل جاؤ۔
تو ہمارا علماء کرام فتویٰ تبدیل نہیں کرتے تھے، جیل جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ آج پاکستان میں سودی نظام ہے، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، کوئی ایک عالم دین قید ہے؟ پورا پاکستان کا ریاست اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، سودی نظام ہے، پورا نظام اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اسلام آباد میں تو لال مسجد کو شہید اس لیے کیا کہ ایک بدکاری کا اڈا، اس کی تحفظ کی خاطر مسجد کو شہید کیا تھا۔ تو اس لیے ہم نے یہ مجلس سجایا کہ میں اور آپ جتنے علماء کرام ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کا شکوہ ہے، بلوچستان کے نوجوان شکوہ کرتے ہیں ہر جگہ کہ یہ جو ممبر و محراب ہیں یہ ظلم پر کیوں بات نہیں کرتے۔ ہم تو آج کی مجلس اس لیے بھی کی کہ جو ہم انسانوں کے استنجا کے مسائل تو ممبر پہ بیان کرتے ہیں، آئیے حکمرانوں کے استنجا کے مسائل پہ بھی بات کریں، جو حکمرانوں کے جو استنجا کے ایشوز ہیں وہ بھی بات ہو جائے، جو طاقتور طبقے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے، اور ماں کے درد کے بارے میں بھی بات ہو، جو ماں آج بھی سوراب، کلات، بوانی، ہاپ، مستنگ کے سڑکوں پر سوتی ہے کہ میرا بچہ، مجھے بچہ واپس کر دو۔ تو اس ماں کے لیے ممبر، ہمارا ممبر جس کا بچہ گم ہے، جس کا بچہ گم شدہ ہے، اس ماں کے لیے ہمارا ممبر استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس ماں کے لیے ہمارا ممبر و محراب استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جہاں ظلم ہے آج بلوچستان میں، حقیقتاً اتنے ظلم ہے آج بلوچستان جو جل رہا ہے، ناراض کا لفظ بہت پرانا ہو گیا، اب بیزار ہے، ہم بیزاری کی طرف گئے ہیں۔ تو علماء کرام کی، میری اور آپ کی، جتنے علماء کرام کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ممبر کی ذمہ داری جس پر ہم بیٹھتے ہیں، اس کا تقاضا ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، اس لاٹھی کا تقاضا ہے جس کو ہاتھ سے پکڑ کر ہم خطبہ دیتے ہیں، تاکہ اس ظالم کو، یہ لاٹھی کس کے لیے؟ یہ لاٹھی اگر ظالموں کو نہ للکارے تو لاٹھی مسجد میں کیوں رکھی ہے؟ ہم کیوں اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ کس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ ہم خطبہ دیتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس خطبے، اس لاٹھی کو ہاتھ میں رکھ کر خطبہ دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ جس میں ظالم پریشان نہ ہو، جابر پریشان نہ ہو، قاتل پریشان نہ ہو، بدماش پریشان نہ ہو، چور پریشان نہ ہو۔ تو ہمیں تو دائرے پر لاٹھی کی جگہ پر حلوہ پکڑ کے خطبہ دینا چاہیے۔ تو آج ہم نے اس لیے یہ طلب کیا کہ بلوچستان ہماری طرف، علماء کرام جیسے اخلاقی صاحب نے فرمایا، کسی میں یاد نہیں ہے، کہ ہمارا جو عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہمارا علماء کا عوام کے ساتھ ہے، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ ہمارا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے، اور عوام ہماری بات، عوام سنتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، عوام کا رجوع ہماری طرف ہے، تو عوام کو شعور بھی دے سکتے ہیں، لیکن ظالموں، جابروں کے خلاف بات بھی کریں، اپنے ممبر و محراب کو استعمال کریں، اپنے مسجد، یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد کیا ہے؟ ہماری سیاست کے مرکز بھی ہماری مسجد ہے، تربیت کا مرکز بھی ہماری مسجد ہے، عدالت بھی ہماری مسجد ہے۔ ظالموں کے خلاف مسجد سے آواز نہ اٹھے، جابروں کے خلاف مسجد سے آواز نہ اٹھے، تو کہاں سے اٹھے گا؟ قرآن میں ظالموں کا، بادشاہوں کا، ظالم بادشاہوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، فرعون و نمرود و قارون کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔
قاتلوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جابروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بدماشوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو آج بلوچستان جو آج طاقت کی بنیاد پر جو آج حقیقتاً آج جو جشن تو منا رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی، تو کل بھی یہاں کوئٹہ کلم میں باکسنگ کا فائنل تھا۔ اسپیکر صاحب نے مجھے فون کیا کہ جانا ہے، میں نے جا کے اسپیکر صاحب کو بتایا کہ وہاں تو آپ کو تو وہاں سرحد پہ جانا چاہیے، باکسنگ کرنا چاہیے، آپ لوگ کوئٹہ کلب میں باکسنگ کر رہے ہیں، وہاں باکسنگ وہاں کرنا چاہیے، لوگ یہاں باکسنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا، بلوچستان والے جو آج بلوچستان ہے، جو بلوچستان والوں کو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ آج ہمیں اہلیان بلوچستان کو حقیقتاً ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے۔ اسلام آباد کے حکمران پورے بلوچستان کے عوام کو اس کی پاکستانیت پر شک کرتے ہیں۔ اب لاکھ نعرہ لگائیں، یہ جو فارم 47 والے جو ہمیں اور آپ کہتے ہیں، فارم 47 والوں کی پاکستانیت پہ بھی شک کرتے ہیں، یہ فارم 48 والوں کی پاکستانیت پہ بھی یہ شک کرتے ہیں، یہ اپنے پنہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، ان پہ بھی یہ شک کرتے ہیں۔ جس کو بلوچستانی کا نام ہے اس کے ساتھ اس کی پاکستانیت پہ شک کرتے ہیں اسلام آباد کے حکمران، یہاں کا طاقتور طبقہ۔ دوسرا، ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو تیسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں، تیسرا پاکستانی شہری، تیسرے درجے کا انسان، تیسرے درجے کا۔ یہاں وزیر، یہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں جو ان کے جو طاقتور جو ہیں صوبیدار اللہ دتا، جتنا صوبیدار اللہ دتا کی آج بلوچستان میں عزت ہے، اتنا وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی عزت نہیں ہے۔ تیسرا صفحے میں ہوتے ہیں ہمارے وزراء کرام، 2 صفحے دوسروں کا ہے، یہاں وزیروں کی حالت ہے، باقی عام عوام، عام انسان وہ تو تیسرے درجے کیڑے مکوڑے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ پورا بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، ایک مقبوضہ، اسلام آباد کے حکمران بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، ایک کالونی، ایک مقبوضہ، ایک مفتوحہ علاقہ سمجھتے ہیں، کہ ایک ایسا علاقہ جس پر ہم نے جبراً قبضہ کر لیا ہے، مفتوحہ علاقہ تصور کرتے ہیں۔ اور مفتوحہ علاقہ تصور کرنے کی وجہ سے پھر ہمارے جو وسائل ہیں ان کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، اور فرض سمجھتے ہیں کہ یہاں کے وسائل، جب ہم علاقے کو فتح کر لیا تو یہاں کے جتنے وسائل ہیں یہ مال غنیمت ہیں، اور پھر ان کو لوٹ کے لے جاؤ۔ تو پھر آپ کا ریکوڈک لے جاتے ہیں، آپ کا سندک لے جاتے ہیں، آپ کا ساحل لے جاتے ہیں، آپ کا گیس لے جاتے ہیں، آپ کا کرومائٹ لے جاتے ہیں، آپ کے منرل مائنز لے جاتے ہیں، آپ کے تمام وسائل لے جاتے ہیں۔ اس لیے لے جاتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے، اور بلوچستان ایک مفتوحہ علاقہ ہے، مقبوضہ علاقہ ہے، اس پر قبضہ کسی طاقتور علاقے کسی کیا تو یہاں یہ جو مال غنیمت ہے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے نا، تو اسلامی الفاظ بھی اور اصطلاحات بھی اسلامی ہوں گے، تو اسی اسلامی اصطلاحات پہ یہ ہمیں لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اسی اصطلاحات کی بنیاد پر ہمیں اٹھا کر کے تمام وسائل ہمارے مال غنیمت اور صرف مقبوضہ اور مال غنیمت سمجھ کے تمام چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بلوچستان ریکوڈک کے لے جانے کے لیے تو بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، لیکن سی پیک میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اورنج ٹرین میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، موٹر وے میں پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ریکوڈک جو بلوچستان سے نکلتا ہے، گیس بلوچستان سے نکلتا ہے، سندک بلوچستان سے نکلتا ہے، گوادر پورٹ جو بلوچستان کا ہے، گوادر نہ ہوتا سی پیک نہ ہوتا۔ سی پیک لاہور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک پشاور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک کراچی کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک گوادر کی وجہ سے، لیکن گوادر اور بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، سب وہاں پر ہیں، اس میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اتنا ظلم کرتے ہیں ظالم ہمارے ساتھ،
جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بچے ہیں، یہ جو مائیں تڑپتی ہیں، مائیں جو روتی ہیں، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں مائیں ہائیں دیکھتے ہیں، مائیں ایک حکمران نہیں سنتے، یہ حکمرانوں کے یہ کان نہیں ہے، چھ آنکھیں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ جو مائیں تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، جو پاکستانی ماں ہے۔ ان ظالموں نے کلپوشن کی ماں کے احترام کیا کہ کلپوشن کی ماں نہ تڑپے، جلدی واپس کر دو، لیکن بلوچ کی ماں کا احترام نہیں کیا ظالموں نے۔ اس کپتان کا عمران خان کے دور میں کپتان کی ماں کا احترام کیا، چائے پلا کے واپس کر دیا ہندو کپتان کا کہ جلدی اس کی ماں نہ تڑپے، کیونکہ ہندو کپتان کے بلوچ کی ماں کا خیال نہیں کیا ان ظالموں نے۔ پشتون کی ماں بلوچ کی ماں، بلوچستانی کی ماں کسی کا احترام نہیں کیا کہ زیادہ تڑپے، کیونکہ ہم لوگ تیسرے درجے کے شہری ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے، ہمارے انسانی حقوق نہیں ہے، اسلامی حقوق نہیں ہے، کوئی حقوق ہمارا نہیں ہے۔ سیاسی حقوق اپنی جگہ، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، گھومنے کا ہمیں حق نہیں ہے، روزگار کا حق نہیں ہے۔ ہمارا موٹر سائیکل والا اگر کوئی روزگار کرتا ہو، کوئی ڈبہ اس کے پاس ہو، ڈبہ اس کو غریب کیا، اس کی ماں باپ کو گالی پڑتی ہے۔ کوئی لگڑی بیچارہ مزدور، اس کی جو ماں کو گالی نہیں پڑے گی، ہمارا پاکستان استحکام نہیں ہوتا ہے، مستحکم نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا تھا حکمرانوں سے کہ آپ نے چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کیوں بند کیا؟ اس نے کہا 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے قومی خزانے کو۔ ابھی آپ نے اخبار پڑھا ہوگا، ابھی پچھلے ہفتے جنگ اخبار میں رپورٹ ہے، 23 اداروں کا وفاقی 23 وفاقی اداروں کی رپورٹ ہے کہ اس نے 23 اداروں نے وفاقی 23 اداروں نے قومی خزانے کو 55 کروڑ کا نقصان دیا ہے، 55 کروڑ، جتنا پی آئی اے نے قومی خزانے کو نقصان دیا ہے، پی آئی اے جتنا پورے بارڈر پورے بلوچستان نے نہیں دیا، جتنا پی آئی اے کو ظالم سالانہ دیتے اتنا ہمارا پی ایس ڈی پی بلوچستان کا نہیں ہے، اتنا اسٹیل مل کے خسارہ پورا کرتے پورا بلوچستان کا بجٹ نہیں ہے، اس میں قومی کیونکہ ان کے اپنے پورے عیاشیاں ہیں۔ لیکن اگر 200 ارب روپے میں 25 لاکھ لوگ، بلوچستان کے 25 لاکھ لوگ، جب 55 کروڑ میں چند خاندان عیاشیاں کریں، پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن 25 لاکھ بلوچستانی مزدوری کر رہے ہو تو اسلام آباد کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اسلام آباد کے حکمرانوں کے پیٹ میں مروڑ آتا ہے کہ 200 ارب اگر نقصان ہے تو بلوچ کھا رہا ہے، پشتون کھا رہا ہے، بلوچستانی کھا رہا ہے، روکو۔ 55 کروڑ کھانے کے بعد بھی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، 55 کروڑ کھانے کے بعد بھی کوئی ایپس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہوا کہ جس نے 55 کروڑ کھایا اس کو سزا دے دو، نہیں، کوئی پلان بند کرو، نہیں، کیونکہ وہ بلوچستان والے نہیں کھا رہے، وہ اسلام آباد کا مراٹھی طبقہ کھا رہا ہے، وہ اسلام آباد کا ایلیٹ کلاس کھا رہا ہے، وہ اسلام آباد کا جاگیردار کھا رہا ہے، پاکستان اسلام آباد کا چند خاندانوں کا ہے، ہمارے لیے کوئی حقوق نہیں ہے بلوچستان والوں کے لیے، بلوچستان کے ماؤں بہنوں کے لیے، یہاں کے بچوں، یہاں کے نوجوانوں کے لیے۔ تو کیا ہم تو صوبہ بلوچستان کے صوبے کے لوگ، ہمارے 73 کا جو آئین ہے اس میں کوئی لکھا ہے کہ بلوچستان والے غلام ہیں؟ کوئی لفظ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں؟ نہیں، غلامی کا لفظ ہے نہیں، ہم شہری، باعزت شہری، کیا ہمارا لفظ لکھا ہے باعزت شہری، اب ہمیں باعزت شہری بنا، اب باعزت شہری ہم لوگ چوکوں پہ، ہماری ماں کو اب گالی نہیں دیتے، ہم اپنی فورس کو دیکھتے ہیں، 1 کلومیٹر پہلے ہم آیت الکرسی پڑھتے، ایک کلومیٹر پہلے جب دیکھتے کوئی چیک پوسٹ آ رہا ہے ہم آیت الکرسی پڑھتے، یا اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہندوستان کا چیک پوسٹ نہیں ہے، کوئی دشمن ملک کا چیک پوسٹ نہیں، اپنے ملک کے فوجی کا چیک پوسٹ ہے، اس کا بھی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔
کہتے ہیں دھماکے ہوئے ہیں اس لیے تو چیک پوسٹیں ضروری ہیں. کراچی میں دھماکے کم ہوئے ہیں, وہ کتنے چیک پوسٹ ہیں؟ لاہور میں دھماکے کم ہوئے ہیں, وہاں کتنے چیک پوسٹ ہیں؟ پورا پنجاب گھوم کے آ جاؤ, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, کیونکہ وہ آزاد لوگوں کا شہر ہے. بلوچستان غلاموں کا صوبہ ہے. راول پنڈی میں آرمی چیف رہتا ہے, اس کے چار دیواری کے سامنے گزرو, اس کا مین روڈ کھلا ہے, جہاں آرمی چیف رہتا ہے اس کا مین روڈ کھلا ہے. کوئٹہ میں کوئی اللہ دیتا صوبیدار رہتا ہے, اس کا مین روڈ بند ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ غلام ہیں. بلوچستان غلام لوگوں کا صوبہ ہے, ہم لوگ غلام ہیں. تو اس کے خلاف تمام طبقات کو, سیاسی جماعتیں ہوں, سیاسی کارکنان ہوں, نوجوان ہوں, علماء کرام, سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی کہ ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں آپس میں انتشار, آپس میں فتوے, آپس میں مسلکی تعصبات, پارٹی تعصبات, آپس میں فرقہ بندیاں, ان میں سے الجھ کر کے وہ سامراج فارغ ہو گیا, ظالم فارغ ہو گیا. ہمیں ایک دوسرے سے الجھا دیا, ایک دوسرے کو خون بہایا ہم نے, ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگائے, ایک دوسرے کی نفرتیں ہم نے پھیلائی. اور وہ ظالم, وہ سامراج, وہ ڈاکو, وہ قاتل, وہ غاصب, وہ فارغ ہے. ہمارے تمام ممبر و محراب ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے, ہمارے مساجد ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے, ہمارے مسالک ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے. ہمارے اس ماں کی طرف, اس بہن کی طرف, اس مظلوم کی طرف, اپنے صوبہ سرزمین کی طرف. اور اس کو ہم نے علماء کرام نے کیا سمجھا؟ ہم نے دو طبقہ ہوا, ایک کانفرنس طبقہ تھا, ایک ہم تھے مذہبی لوگ. ہم نے سمجھا کہ سرزمین کی بات کرنا شاید قوم پرستی ہے, اپنی قوم کی بات کرنا شاید قوم پرستی ہے. کیا سرزمین سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اپنے وسائل کی حفاظت کرنا؟ علماء کیا کہتے ہیں کہ ایک اگر ڈاکو آ جائے, ایک موٹر سائیکل آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ موٹر سائیکل اس کو نہیں دیتے, چھینا چپٹی میں اگر آپ مارے گئے, علماء کہتے ہیں وہ شہید ہے. جب ایک موٹر سائیکل کی خاطر آپ شہید ہو سکتے ہیں تو سرزمین کی خاطر آپ شہید نہیں ہیں, اپنے وسائل کی خاطر آپ شہید نہیں ہیں. جدوجہد کریں, اپنے وسائل, اپنے عزت اور غیرت کی خاطر آپ جدوجہد کرتے ہوئے مارے جائیں, آپ شہید نہیں ہیں. جب ایک ڈاکو آتا ہے اپنے ایک موبائل چھیننے کے لیے, آپ کے موٹر سائیکل چھیننے کے لیے, تو آج جو بلوچستان میں ظلم ہے, جبر ہے, ہمیں غلام بنایا بلوچستان والوں کو, کیڑے مکوڑا میں سمجھتے ہیں. ہمیں سیاسی آزادی نہیں ہے, سفر کی آزادی نہیں ہے, روزگار کی آزادی نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے, سیاست کرنے کی آزادی نہیں ہے, حکمرانی کی آزادی نہیں ہے, کچھ بھی ہمیں آزادی نہیں ہے. ہم اتنے نالائق ہیں. تمام وسائل اٹھا کر کے کون فیصلہ کرتے؟ اسلام آباد کے پیس کمیٹی والے فیصلہ کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں کہ حکمران کون ہوں گے, ایم پی اے کون ہوں گے, ایم این اے کون ہوں گے, فیصدی بھی کیا ہوگا, تمام وسائل کے بارے میں فیصلہ کرتے. اس لیے ہم نے جماعت اسلامی نے, ہم نے پہلے آل پارٹیز اجلاس کیا, پھر ہم نے قبائلی جرگہ کیا, آج علماء کرام کو ہم نے بلایا, پھر اضلاع کی سطح پر بھی علماء کرام کی انشاءاللہ ہم کنونشن کانفرنس کریں گے. طلباء کا کریں گے, خواتین کا کریں گے, لیبر مزدور کا کریں گے, ماہی گیروں کسانوں کا کریں گے, تمام طبقات کے اکٹھے کریں گے انشاءاللہ. پوری قوم کو منظم کریں گے, جمہوری مزاحمت, پرامن جدوجہد, پرامن جدوجہد کی طرف لوگوں کو, نوجوانوں کو, کہ پرامن, تشدد نہیں, فساد نہیں, مسلح جدوجہد نہیں, پرامن جمہوری مزاحمت کے لیے قوم کو تیار کرے. جہاں بولنے کی ضرورت ہے بولیں, جہاں نکلنے کی ضرورت ہو باہر نکلیں, جہاں روڈ پہ نکلنے کی ضرورت ہے روڈ پہ نکلیں, جہاں قلم لکھنے کی ضرورت ہے نکلیں. تو انشاءاللہ پورے بلوچستان کے لوگ, جیسے 26 اپریل کو غزہ کے مسلمانوں کے حمایت میں پورا بلوچستان میں پہیہ جام ہوا, تو اپنے ماں بہنوں کی خاطر, جو لاپتہ ہمارے ماں ہیں, لاپتہ بچوں کی ماں, ان کی خاطر بھی پورا بلوچستان میں پہیہ جام ہو سکتا ہے. اپنے بارڈر کے لیے پورے بلوچستان میں جو ہمیں غلام بنا, اس غلامی کے خلاف پورا بلوچستان بند ہو سکتا ہے. اس کا پورا بلوچستان ایک جیل بنا ہے, گڈانی مچ جیل کی طرح پورا بلوچستان ایک قید خانہ ہے. اس کی رہائی آزادی کے لیے پورا بلوچستان بند ہو سکتا ہے. پورا
بلوچستان کی شاہراہیں بند ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ پورا بلوچستان میں پہیا جام ہو سکتا ہے جیسے غلامی کے خلاف آزادی کے لیے۔ اس کے لیے بھی ہم سب تیار ہو، علماء کرام، نوجوان، طلباء، خواتین، مزدور، سب تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم تیاری بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اپنی جتنی بساط کمزور ضرور ہے، اپنے بساط کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے کارکنان سے، ہم تمام مذہبی جماعتوں سے بھی، دیگر سیاسی جماعتوں سے، سیاسی کارکنان سے بھی، تمام طبقات سے تعاون لیں گے۔ جو بلوچستان میں غلامی ہے اس غلامی کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ جو بلوچستان میں جو سیاسی غلامی ہے اس غلامی کے خلاف ہمیں اپنی ماں نے ہمیں آزاد جنا ہے۔ یہاں کوئی جرنل آزاد ہو سکتا ہے، کہتے میں آزادی مجھے پسند ہے، کہ سردار اور نواب ہمیں بھی آزادی پسند ہے۔ ہم کسی کی غلامی، نہ کسی جرنیل کی، نہ کسی سردار اور نواب کی، نہ کسی طاقتور ہلکے کی بندوق کے دور پر کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ ہمیں ماں نے آزاد جنا ہے، ہم نہ اسلام آباد کی غلامی کریں گے۔ ہم پاکستان کے غلام نہیں ہیں، ہم پاکستان کے باعزت شہری ہیں۔ اگر پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان والے تم ہمارے غلام ہو، تو اس غلامی کو ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر پاکستان سمجھتے ہیں کہ بلوچستان والے میرے غلام ہیں، ہم آزاد شہری ہیں، ہمیں ماں نے آزاد جنا ہے۔ ہم پاکستان کے باعزت شہری ہیں، باعزت شہری۔ آئین کے پاکستان 73 کے آئین کی روشنی میں آپ بتائیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ اس کا شہری اس کا غلام ہے؟ نہیں، ہم غلام نہیں ہیں اسلام آباد کے، پاکستان کے، ہم شہری ہیں اس کے۔ تو ہمیں شہری کے طور پر ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے، ہمیں عزت دی جائے۔ ہمیں جنگ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں آج مزاحمت ہے، روٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی روٹی کی جنگ نہیں ہے۔ آج بلوچ کا چند نوجوان گئے، یہ کوئی روٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ عزت اور غیرت کی جنگ ہے۔ اسلام آباد کے حکمران اس کو سمجھتے ہیں، شہباز شریف آیا تھا کوئٹہ کہ میں اتنے لیپ ٹاپ دوں گا۔ اب تک اسلام آباد کے حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نوجوان لیپ ٹاپ کے لیے پہاڑ نہیں گئے، یہ راشن کے لیے کوئی نہیں گیا، روٹی کے لیے کوئی نہیں گیا۔ یہ عزت دو، غیرت میں تحفظ کرو، ہماری چادروں کا حفاظت کرو، ہماری ماں بہنوں کی چادریں مت کھینچو، ہمیں ماں باپ کو گالی مت دو، ہمارے بزرگوں کی توہین مت کرو، ہماری شاعراؤں پہ ہماری تذلیل مت کرو، ہمیں غلام نہ سمجھو، ہمیں کیڑا مکوڑا نہیں سمجھو، ہمیں سیاسی آزادی دو، ہمیں کام کرنے دو۔ ہم خود مزدوری کریں گے، بھوکا سوئیں گے، عزت کے ساتھ بھوکا سونا چاہتے ہیں، ہم عزت کے ساتھ گھر میں سونا چاہتے ہیں، چاہے بھوکا کیوں نہ ہو۔ تمہاری خیرات ہمیں نہیں چاہیے، اسلام آباد کے لیپ ٹاپ ہمیں نہیں چاہیے، پیٹرول کی بچت کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے، یہ ریکارڈ خود کافی ہے ہمیں بنانے کے لیے، گوادر پورٹ خود کافی ہے، ہمارے وسائل خود کافی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اسلام آباد والوں کو ہم خیرات دیں گے، اسلام آباد والوں کو بلوچستان والے خیرات دیں گے، ہمارے اتنے وسائل اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں۔ تو آخر میں پھر میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ملی یکجہتی کونسل کے جتنے علماء کرام ہیں سب کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے یہ جد و جہد جاری رہے گا، انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گا۔ ہم بولیں گے، ممبر سے بولیں، ہوٹلوں میں بولیں، مجلسوں میں بولیں، موبائل میں بولیں، ظلم کے خلاف ہمیں بولنا ہے، اور انشاءاللہ ضرورت پڑی پہ باہر بھی مجھے آپ کو نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔